افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان ترقی کے نام پہ حیوان بنتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، کھانے پینے کا انداز دیکھیں. انسان پہلے بیٹھ کے مہذب طریقے سے کھایا کرتا تھا، اب جانوروں کی طرح کھانا یہ ترقی کی علامت ہے. کھڑے ہو کے کھائیں، ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی کریں. اور اسی طریقے سے پہلے انسان مہذب طریقے سے بیٹھ کے پیشاب کیا کرتا تھا، اب جانوروں کی طرح پیشاب کرنا یہ ترقی کی علامت ہے. پہلے انسان انسانوں کی طرح مکمل باپردہ اور بالباس ہوا کرتا تھا، اب جانوروں کی طرح مکمل بے لباس ہونا اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں. یہ ترقی ہو گئی ہے کہ انسان جانور بن جائے، بلکہ جانور بنتا جائے اور آگے ترقی کرتا جائے. پروردگار ذوالجلال نے انسان کے اوپر جہاں بہت ساری نعمتیں فرمائی ہیں، وہاں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ یہ جانوروں سے ممتاز اور نمایاں ہے. عقل کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، حیا اور شرم کے اعتبار سے یہ باقی جانوروں کی طرح نہیں ہے. جانور لباس نہیں پہنتے، جانور جس وقت چاہیں اپنی چاہت پوری کر لیں. نہ ان کے لیے چاہت پوری کرنے کے لیے پردے کی ضرورت ہے، نہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کی ضرورت ہے، نہ اپنے شرمگاہ کو چھپانے کی ضرورت ہے. جبکہ انسان کو اللہ رب العزت نے حیا اور شرم کے ذریعے سے باقی جانوروں سے ممتاز کر دیا ہے، لہذا لباس عطا کر دیا. یا ایھا الناس قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے آپ کو لباس عطا کیا ہے. اللہ تعالی لباس کا تذکرہ بطور نعمت کے فرماتے ہیں. لباس عطا کیا ہے، یواری سوآتکم آپ کی شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا تمہارے لیے زیب اور زینت کا باعث ہے. تو لباس یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور ہم اس نعمت کو زائل کر کے خود اپنے آپ کو جانوروں کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک بہانہ تو یہ ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا. دوسرا بہانہ یہ ہے کہ اگر باپ سے کہا جائے کہ بیٹی کو پردہ کرا لو، باپ ماں سے کہتے، وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو پردہ کرانے کی تلقین کرو، تو وہ کہتے بھی تو بچی چھوٹی ہے. حالانکہ وہ چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بڑی ہو چکی ہوتی ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ سے واقف ہوتی ہے. ماں کو تو اپنی بیٹی چھوٹی نظر آتی ہے، اور جب اس کے کرتوت سامنے آتے ہیں پھر ماں کو پتہ چلتا ہے کہ ہائے بڑی غلطی ہو چکی ہے.